السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے، یعنی جتنی بھی ہم نے مقدمہ جو ہے تقریباً ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے جو ہے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہم یعنی اصل میں تو اس شرح العقائد میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود باری تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے، موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود سے پہلے جو ہے ہمیں یہ لازم جو ہے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اشیاء کا وجود جو ہے وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو اسی کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو اب اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ یعنی اشیاء کا وجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کو حقیقت یا ماہیت بھی ہم کہتے ہیں۔ اچھا دیکھو اب کہ یہاں پر حقائق الاشیاء ثابتۃ حقیقت الشیء وماہیتہ ما بھی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے جو ہے امام علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اشیاء کی حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی متکلمین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر اشیاء کی حقیقت موجود ہے۔ حقیقت کیسے کہتے ہیں، اس کا تعریف آگے آ رہا ہے۔ ہر اشیاء کی حقیقت یعنی یہ موجود ہے۔ عقل جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو چیز کیا ہو، موجود ہو، اس کی حقیقت بھی خارج میں موجود ہے۔ جس طرح انسان ہو گیا، درخت ہو گیا، پتھر ہو گیا، اب یہ چیزیں موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی حقیقت یعنی خارج میں، خارج سے مطلب دنیا میں جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہے، موجود ہے۔ یہ کوئی محض خیال اور وہم نہیں ہے۔ درخت کے بارے میں ہم سوچیں، یہ محض اور خیال، بلکہ اس کا درخت کا اس کا جو ہے وہ جسامت حقیقت موجود ہے کہ نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پتھر ہو گیا، انسان ہو گیا، اس کی حقیقت جو ہے یہ دنیا میں موجود ہے۔ کیا ہے، دنیا میں موجود ہے۔ اسی کا تشریح جو ہے امام علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حقیقت اور دوسرا ہوتا ہے ماہیت۔ اس میں فرق ہے تھوڑی بہت، اگرچہ جو ہے اصطلاحاً جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حقیقت جو ہوتی ہے وہی حقیقت ہوتی ہے، اور جو کیا ہوتی ہے ماہیت وہی حقیقت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اعتبار سے جو ہے فرق ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے، آگے وہ ہم پڑھ لیں گے۔ فی الحال یہاں پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ حقیقت کا کیا مطلب ہے۔ حقیقت کسی چیز کا وجود کا حقیقت کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں، جیسے چائے جو ہے یہ ایک کیا ہے، یہ ایک شے ہے کہ نہیں، آپ لوگ مانتے ہو کہ شے ہے، چیز ہے، اور یہ موجود بھی ہے، لیکن اس چائے کی حقیقت کیا ہے، اس چائے کی ماہیت کیا ہے؟ تو وہ جو ہے پانی، اس طرح پتیاں، اور اس طرح شوگر، دودھ، یہ چار چیزوں سے مل کر جو ہے یہ چائے بنتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چائے، پتی، دودھ، پانی، شوگر وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ چائے کی حقیقت ہے۔ کیا ہے، یہ چائے کی حقیقت ہے۔ اس طرح روٹی کو مثال لے لے، روٹی جو ہے کس چیز سے بنتی ہے؟ آٹا، پانی، آگ، نمک۔ تو یہ ساری روٹی چیز، یہ ساری جو ہے یہ روٹیوں کی حقیقت میں داخل ہے۔ ہم کہتے ہیں روٹی نام لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت میں یہ داخل ہے، اس کی ذات میں یہ داخل ہے، یہ داخل ہے، یہ داخل ہے، یہ داخل ہے وغیرہ۔ اس طرح انسان مراد لے، انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے۔ اس کی حقیقت میں، اس کی ذات میں دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے حیوان ہے نا، کیونکہ یہ سانس لیتا ہے، اور دوسرا جو ہے ناطق، یہ کیونکہ یہ بولتا ہے۔ تو انسان کے اندر، انسان کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، حیوان ناطق ہے۔ انسان کی حقیقت جو ہے یہ کیا ہے، انسان ناطق ہے۔ تو گویا کہ یہ حیوان ہو گیا، ناطق جو یہ انسان کے ذاتیات میں شامل ہے،
یہ انسان کے ذاتیات میں شامل ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو پھر انسان کی وجود ممکن ہی نہیں تھا. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر انسان کی وجود ممکن نہیں تھا. جس طرح چائے کا پتی چینی وغیرہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس پتیاں وغیرہ کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے بالکل اسی طرح چیز کسی شے کے اندر اس کی وجود میں انٹرفیئر کرے کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر وہ بالکل وجود ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس چیز کی حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے. یہ منطق میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اب جو چیز ہے اس سے خارج ہو، یعنی اس چیز کی حقیقت اس پر ڈیپینڈ نہ کرو، تو پھر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کی وجود کا حصہ نہیں ہوتا. یہ وجود کا حصہ نہیں بلکہ یہ عوارض میں سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عوارض تو دیکھیے حقیقت اور ماہیت میں نہیں ہوتا. جس طرح لکھنا اور اس طرح ہنسنا، یہ انسان کی عوارض تو ہے، عوارض تو ہے، لیکن یہ انسان کی حقیقت اور ماہیت. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں. صرف بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک دو نادر ہو کہ کو ہنس بھی نہیں سکتا، کہ وہ ہنس بھی نہیں سکتا. دیکھو لیکن پھر بھی انسان کی حقیقت موجود ہے کہ نہیں ہے. عرض کیا ہو گیا کہ جب کوئی چیز وجود میں آتا ہے تو پھر اس چیز کی، یعنی جس چیز کی وجہ سے ایک چیز وجود میں آ جاتا ہے تو پھر وہ چیز اس کی حقیقت ہوتی ہے. اور جس چیز کی کیا ہوتے ہے وجود جو ہے اس چیز پر ڈیپینڈ نہ کرتا تو پھر وہ حقیقت میں داخلہ نہیں ہوتا. تو عرض کیا ہو گیا اس عبارت کا کہ ہم کہتے ہیں کہ خارج میں جتنی بھی اشیاء موجود ہے، انسان ہو گیا، پتھر ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، موبائل ہو گیا، کتاب ہو گیا، یہ سارے جتنی بھی موجود ہے یہ وجود بھی رکھتا ہے. یہ وجود بھی رکھتا ہے، ہم اس کو محسوس بھی کر سکتے. یہ نہیں کہ یہ صرف وہمی باتیں ہیں. کتاب ہے یہ وہمی باتیں، جس طرح یہ چھوڑے یہ دیو جو ہوتے ہیں نا، یہ وہی بھی باتیں ہوتے ہیں، خیالی باتیں ہوتے ہیں. اس طرح یہ وجود جو شے ہوتا ہے وہ اس کے وجود کا ہونا ضروری ہوتا ہے. دیکھو حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقت ثابت ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ تینوں چیزیں، دیکھو یہ تین لفظ ہے، اس پر ایک اشکال اٹھتا ہے، وہ آگے پیچھے پڑھیں گے مطلب آگے پڑھیں گے، لیکن صرف یہ اتنا یاد رکھو حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقت ثابت ہے. حقیقت الشیء وماہیت ما به الشیء. اب یہ حقیقت کی تعریف کرتے ہیں. حقیقت الشیء، کسی چیز کی حقیقت، وماہیتہ، اس چیز کی ماہیت، ما به الشیء ہوا کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یعنی حقیقت کا ما به الشیء ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ چیز کہلاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز کہلاتی ہے، تو وہ چیز اس کی حقیقت ہوتی ہے. کیا؟ ما به الشیء ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ شے وہ کہلاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت. جیسے چائے نام ہے نا، ہم پتی وغیرہ جو ہے اس کی حقیقت ہے، کیونکہ ان پتی دودھ چینی کی وجہ سے ہی چائے کو چائے کہتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر چائے کو چائے نہیں کہتے، تو پھر چائے کو تو چائے نہیں کہتے. اگر صرف پانی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ صرف پانی ہے. اگر صرف چینی ہوگا، آپ لے کر آئے کہ باجی یہ چائے ہے، تو ہمیں کیوں یہ تو صرف چینی ہے، کیونکہ یہ چائے کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. تو کیا ہو گیا؟ حقیقت الشیء وماہیتہ ما به الشیء ہوا. کسی چیز کی حقیقت یا کسی چیز کی حقیقت ہے تو وہ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہو، وہ چیز کہلاتی ہے. کل حیوان ناطق للانسان، جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے. اگر ناطق کو نکالے تو پھر انسان نہیں ہوتا. اسر اگر حیوان لے لے ناطق کہہ دے ناطق تو پھر بھی انسان نہیں ہوتا، کیونکہ لیپ ٹاپ بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں، ویڈیو ہم چلا لے تو بول سکتے ہیں نا، تو پھر بھی ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ انسان ہے. اس طرح حیوان ہو ناطق نہ ہو، جیسے جانور ہو گیا بکری وغیرہ، یہ تو ناطق تو نہیں ہے، حیوان ہے، تو پھر ہم اس کو انسان کہیں نہیں نا. تو یہ دونوں چیز جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ حقیقت ہے. بخلاف مثل الضاحک والکاتب، بخلاف کس چیز کے؟ ہنسنے والا، لکھنے والے کی کیا ہونا؟ عوارض ہونا. ما يمكن تصور الانسان بدونه، کیونکہ یہ ممکن ہوتا ہے انسان اس کے علاوہ انسان کا تصور ہونا ممکن ہے. فإنه من العوارض، کیونکہ یہ عوارضات میں سے ہے، یہ انسان کی ذات میں داخل ہے کہ اگر کوئی لکھ نہیں سکتا تو پھر ہم اس انسان کی نفی کر لیتے ہیں. ہم اس سے انسان کی نفی کر لیتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے، یا جو ہے کوئی ہنس نہیں سکتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو انسان ہی نہیں ہے، تو جانور ہے، یہ تو گدھا ہے، یہ تو ہم تو اس طرح نہیں کہتے نا. تو اس وجہ سے جس چیز کا ڈیپینڈ کسی چیز پر ہو
तो वही वो चीज जो है इसकी हकीकत होता है, और जिस चीज का डिपेंड ही ना हो तो फिर वो चीज हकीकत में वो क्या होता है, वो आवारिज होता है, ये उसका हकीकत नहीं होता। अच्छा अब यहाँ पर हमने पीछे बता दिया हकीकत और माहियत। अब हकीकत किसे कहते हैं, माहियत, इन दोनों में कोई फर्क भी है कि फर्क नहीं है? तो कहते हैं कि असल में तो जो हकीकत होती है वही माहियत, यानी ऐसे इसमें ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है, आपस में एक दूसरे के लिए बोला जा सकता है। हाँ अलबत्ता कभी कभी एतबार का फर्क होता है, कभी कभी एतबार का फर्क होता है या किसी तरह कि जिस तरह एक शय जो है क्या होता है, एक खारिज में एक शय होती है, यानी एक चीज होता है या वो दुनिया में, खारिज में, यानी दुनिया में जो है उसको आप क्या कर लेते हैं, एक नाम दे देते हैं, लेकिन हम उसको मुख्तलिफ जिहतों से मुख्तलिफ जगह से दूसरे दूसरे नाम देते हैं, दूसरे दूसरे नाम देते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक इंसान है, एक इंसान है, मिसाल के तौर पर जैद में कह लेती हूँ, जैद जो है एक शख्स है जो लिखने का काम भी करता है, कंपोजिंग का काम भी करता है, तो इस एतबार से ये कातिब है। क्या है, ये कातिब है। इस तरह वो सीने का कपड़े वगैरह भी जो है वो क्या करते हैं, लोगों के लिए सिलते हैं, तो इस एतबार से ये दर्जी है, ये दर्जी है। तो हम पहले की हैसियत के एतबार से हम कहते हैं कि वो कातिब आया, वो कातिब आया, वो कातिब आया, और दूसरे हैसियत के एतबार से हम कहते हैं कि ये धोबी आया, ये ना नहीं, ये दर्जी आया। क्या आया, ये दर्जी आया। लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ ले, इसका एक और भी हकीकत मौजूद है, इन दोनों को बिल्कुल छोड़े, इन दोनों को छोड़ ले, इन हसियात को, इन एतबारात को छोड़ ले, एक और नाम दे दे, तो फिर उसको कहते हैं हकीकत, तो फिर उसको क्या कहते हैं, हकीकत। और वो नाम क्या है, इंसान। इंसान जिस तरह जैद कातिब है, खयात है, यानी दर्ज है, तो इस इन दोनों का हसीयत से हम कतई नजर करें, सर पे नजर करें, बिल्कुल नजर हटा ले, हम इसको एक और नाम दे दे, वो है इंसान। वो इंसान, इंसान है कि नहीं है, तो ये मुख्तलिफ हैसियतों की तबाह से जिसको नाम दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, तो जिसको जो मुख्तलिफ हैसियतों की जो मुतअद्दिद नाम दिए गए हैं, बेआइनी ही, क्या, इस तरह हकीकत इंसान यानी हैवान नातिक जो कि खारिज में मौजूद है, उसकी एक हैसियत तो ये है, जिस तरह हमने ये दिया, ये नाम दिया ना, हमने उसको कातिब का नाम दे दिया, और दूसरे को जो है क्या नाम दे दिया, खयात का नाम दिया है। इस तरह बयानी ही यही मिसाल अब मैं इंसान पर फिट करती हूँ आप लोगों के लिए, कि इंसान जो है जो कि हैवान नातिक की हैसियत के एतबार से एक को क्या है, खारिज में जमीन पर चलने वाला एक इंसान है, उसका एक हैसियत तो ये है कि ये मुतहक्किक है। मुतहक्किक से क्या मतलब, मौजूद है, इंसान मौजूद है कि दुनिया में मौजूद है ना, नजर आ रहा है, तो इसका एक हैसियत तो ये है कि ये मौजूद है, और और इसको कहते हैं, ये वजूद होने को हकीकत कहते हैं। क्या कहते हैं, वजूद होने को क्या कहते हैं, हकीकत है। और दूसरे हैसियतों में खारिज में मुअय्यन है, क्या है, मुशख्खस, शख्सियत को क्या करते हैं या इंट्रोड्यूस करता है, तो इस एतबार से ये माहियत है। क्या हो गया, माहियत है। तो गोया इंसान की दो जहत है, जब हम उसके वजूद की सबूत देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन जब हम जो है किसी चीज के साथ उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज के साथ जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये इसकी माहियत है। जैसे इंसान, इंसान जो है ये मौजूद भी है, तो ये वजूद होना ये इसकी हकीकत है। अब वो इस इंसान को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कौन सी नाम के साथ, जैद के साथ, खालिद से, जैनब, फातिमा, किसी चीज के किसी भी नाम के साथ हम जब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये माहियत है। क्या है, ये माहियत है। तो ये एतबार के एतबार से कभी कभी, जैसे कि लैपटॉप, मिसाल के तौर पर लैपटॉप जो है एक जहत के एतबार से हम इसको वीडियो रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, रिकॉर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करता है, तो हम इसको कहते हैं कि लैपटॉप रिकॉर्डर है। तो ये एक हकीकत हो गया। लेकिन जब दूसरी जानिब से जो है हम क्या करते हैं, उसको टाइपिंग का काम देते हैं, यानी ये टाइपिंग का काम देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये टाइपर है। क्या है, टाइपर है। तो फिर हमने दूसरा माहियत बता दिया। हाँ, तो इस एतबार से, एतबार के एतबार से, हसीयतों के एतबार से, जिहतों के एतबार से, सिफातों के एतबार से इसमें हकीकत और माहियत में फर्क आ जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो,
وقد یقالو، اور کبھی کبھار کہا جاتا ہے، انما بھی شیء، کہ بے شک کیا کہا جاتا ہے، انما بھی شیء، یعنی جس چیز کے ساتھ کوئی چیز ہو، جس چیز کی وجہ سے ایک شے کہلاتا ہے، ہوا باعتبار تحقق حقیقت، وہ کبھی کبھار اپنے تحقق کے اعتبار سے حقیقت ہوتی ہے، تحقق سے مطلب وجود، وہ بے اعتبار تشخصی ہویت، اور کبھی اپنے تشخص کے اعتبار سے ہویت ہوتی ہے، مطلب کیا، ماہیت ہوتی ہے، ومع قدر النظر عن ذلك ماہیتنا، ان سے قدر قطع نظر رکھتے ہوئے پھر ہم اس کو ماہیت کا نام دیتے ہیں، پھر کیا ہے، یعنی جیسے انسان کا ایک معین ہے نا، اور دوسرا جو ہے وجود ہے، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں، اب یہ وجود ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ حقیقت ہے، اور جو معین ہے، جو انٹروڈیوس کرتا ہے، جو نام اس کو انٹروڈیوس کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہویت کہتے ہیں۔ لیکن جب ان دونوں کو صرف نظر کر لیں، بالکل ان دونوں وجہ کو، حیثیت کو ختم کر لیں، بلکہ ہم یہ صرف کہہ لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے، تو یہ اب انسان ہونا جو ہے یہ ماہیت کہلاتی ہے، کیا کہتے ہیں، ماہیت کہلاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل سبق ہے، اس وجہ سے غور سے سن لیا کریں۔ اچھا، آگے جو ہے ایک فائدے کی بات بتاتے ہیں، فائدے کی نہیں بلکہ ہم نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ہاں اشیاء جو ہے وہ وجودات رکھتی ہے، یہ اپنا جسم جو ہے وہ رکھتی ہے، یہ ایسا ویسا وہمی خیال نہیں ہے، وہمی خیالوں نہیں، جس طرح چھڑے لو دیو وغیرہ کا وہمی خیال ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور امام علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ ایک اور وجہ بتاتے ہیں، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شے کسے کہتے ہیں، شیئن کا لفظ عربی کا لفظ ہے، یہ کسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، مطلب اشاعرہ، اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ، ان کی نزدیک یہ ہے کہ جو چیز موجود ہو اس کو شے کہتے ہیں، جو چیز موجود ہو واقعی دنیا میں اس کا وجود ہو اس کو کہتے ہیں شیئن، اور جو چیز موجود ہی نہ ہو، جو چیز وہ موجود ہی نہ ہو تو پھر اس کو شیئن۔ اشاعرہ کی قید اسی وجہ سے ہے کیونکہ ماتریدیہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا برس کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم وہاں پر یہ قول ذکر نہیں کریں گے، ہم بعینی ہی جو ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو لے لیتے ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک وہ شے اس چیز کا نام ہے جو موجود ہو، اور جو چیز موجود نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ شے نہیں کہلاتا، وہ شے نہیں کہلاتا، ہاں البتہ اس کو مجازن تو شے کہتے لیکن حقیقتاً میں شے نہیں کہتے۔ وہ کسی طرح، جس طرح قرآن میں آتا ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تحقیق میں نے پیدا کیا آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو دیکھو اب یہاں پر تو ظاہر ہے کہ یہاں پر پیدا کر جانے سے پہلے انسان کیا تھا، موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم کی حالت میں شے کی نفی فرمائی، دیکھو فلم تکن شیئن، یعنی انسان موجود نہیں تھا تو اسی وجہ سے شے سے نفی کیا، پھر جب وجود میں آیا تو اس کو کیا کر دیا، شے کا لفظ کہہ دیا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو چیز موجود اس پر شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، جو چیز موجود ہی نہ ہو، خارج میں دنیا میں موجود نہیں تو پھر اس کو پر شے اطلاق نہیں کرے، جو کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز موجود ہو یا موجود نہ، دونوں پر حقیقتاً جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دلیل پیش کی قرآن سے، وہاں سے جو ہے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ شے جو ہے وہ معدوم چیز کو نہیں کہتا۔ دیکھو والشیء عندنا، شے جو ہے ہمارے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک، کیونکہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کیا تھا، ہم نے بتا دیا تھا کہ اگرچہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حنفی مسلک ہے، لیکن انہوں نے بعض مسائل میں خود کو شرف المسلک ذکر کیا، بہرحال جو بھی ہو دونوں اہل حق میں سے آیا۔ والشیء عندنا، شے جو ہے ہمارے نزدیک ہوا الموجود، وہ کسے کہتے ہیں، وہ موجود کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، موجود کو کہا جاتا ہے، بس اتنی ہی بات بتا دی۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ہے 4 قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ثبوت، تحقق، وجود، کوننا، یہ تینوں لفظ ثبوت، تحقق، وجود اور کونن، یہ تینوں لفظ جو ہے وہ ایک جیسے ہے، کیا ہے یہ تو تینوں لفظ جو ہے وہ کیا ہے، ایک جیسے، یعنی ان کا معنی ہے بدیہی کہتے ہیں جو اٹکل کو حقیقی ہو، اس میں کسی جو ہے دیکھا ہوا ہو، دنیا میں موجود ہو، جیسے میں آپ کو کہہ دوں لو صبح کے وقت کہ سورج نکل آیا ہے،
सूरज निकल आए, तो ये बदियही बात है, तो ये हकीकी बात है, इसमें यकीनी बात है, इसमें तो कोई शक वगैरह नहीं है ना कि आप लोग जो है इसके साथ आप मुझे कहे कि बाजी क्यों निकल आया है, बाजी आप दलील पेश करें कि सूरज क्यों निकल आया। मैं अभी ये कह लेती हूँ कि अभी शाम है, तो आप लोग मुझसे दलील मांगो कि बाजी क्यों आप कह रहे हो कि शाम है, क्यों ऐसा है, दलील यानी बदियही वो चीज होता है जो कि बिल्कुल अजहर मिन अश-शम्स, इसमें किसी भी चीज की दलील की हर पागल छोटे बड़े हर इंसान को जो है समझ आते हैं, इसको कहते हैं बदियही। तो कहते हैं सुबूत तहक्कुक वजूद और कौन, ये जो है ये सब और सब के बदियही के मानी में इस्तेमाल होती है या हकीकी के मानी में इस्तेमाल होती है, जो चीज वजूद हो उसको एक के मानी में इस्तेमाल, और ये एक दूसरे के जो है कायम मकाम हो सकते हैं, यानी सब जो है एक जैसे अल्फाज है। देखो والثبوت والتحقق والوجود والكون अल्फाज मुतरादिफतुन, सबूत तहक्कुक वजूद कौन ये जो है अल्फाज मुतरादिफा है, एक जैसे है। मानाहु बदीहियुन तसव्वुरन, इसका मानी क्या है? इसका 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 क्या है? इसका मानी है बदियही तसव्वुर, बदियही तसव्वुर। आप लोगों ने मानती है, देखो यहाँ पर काम आता है कि बदियही कैसे कहते हैं, तसव्वुर कैसे कहते हैं। तो बदियही मैंने बता दिया कि यानी जिस चीज की बदियही उस चीज को कहते हैं जिसमें दलील की तरफ हो तवज्जो ही ना हो, जो दलील मांगने ही ना पड़े, तो उसको कहते हैं बदियही। अच्छा, मैंने बता दिया था कि ऊपर वाली बात थोड़ा सा आप लोग वो निकाले किताब, आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने किताब निकाल लिया होगा। वो देखिए कि मैंने कहा कि यहाँ पर एतराज पैदा होता है। हक़ाइकुल अशियाई साबिततुन, हक़ाइकुल अशियाई साबिततुन, इस पर जो है एक एतराज हमारे ऊपर वारिद होता है कि आप लोगों ने अभी अभी कह दिया कि मुतहक्किक हो गया, सुबूत हो गया, वजूद हो गया, कौनुन कौनुन हो गया, ये सारे चीजें, ये सारे अल्फाज जो है एक जैसे हैं, एक जैसे है। अब देखो हक़ाइकुल अशियाई साबिततुन, यानी चीजों का सबूत साबिततुन साबित है, चीजों का हक़ाइक मुतहक्किक से निकला है ना, उसका मानी भी सबूत है, और साबिततुन का मानी भी सबूत है। गोया कि आपने जो है तकरार लाया है, और तकरार जो है वो गैर मुफीद है। हक़ाइकुल अशियाई साबिततुन यानी चीजों का सबूत साबित है, चीजों का सबूत साबित है, चीजों का सबूत, इसका क्या मानी है? ये तो लग़व कलाम है, गैर मुफीद कलाम है। हालांकि तक क्या करनी चाहिए, इतना बड़ा किताब लेकर शरहुल अक़ाइद, आपको तो होने चाहिए कि मुफीद कलाम लाते, खामखा जो है वो गड़बड़ वाले काम क्यों लाते हो। तो इसका जो है हम पर ये एतराज होता है कि हक़ाइकुल क्या अशियाई साबिततुन, हक़ाइक और साबित ये दोनों एक ही लफ्ज है। अभी अभी आप लोगों ने कह दिया, जिस तरह मैंने ऊपर बता दिया कि सबूत वजूद मुतहक्किक, हक़ाइक से निकला है ना मुतहक्किक, ये सारे एक ही मानी में इस्तेमाल होता है। तो फिर हक़ाइक और साबितुन ये तो एक जैसे अल्फाज है, फिर दोबारा को क्या करें, फौरन कह लेते हैं अशियाउ साबिततुन, अशियाउ साबिततुन, तो खामखा हक़ाइक को लाने की क्या जरूरत है, लाने की क्या जरूरत है। तो हम उसके जवाब देते हैं कि हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि लफ्ज तो एक होता है, लफ्ज तो एक होते हैं, लेकिन उसका हम जो क्या थे मुराद ले लेते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, वो मुराद ले लेते हैं मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देती हूँ, मिसाल के तौर पर गैर मुफीद कलाम थे, लेकिन मैं मिसाल देती हूँ। जैसे जैसे मैं कहती हूँ अल आइनु फिल आइने, अल आइनु फिल आइने, आइन आइन आप लोग जानते हो इसके दो मानी इस्तेमाल होते हैं, इसके दो मानी इस्तेमाल होते हैं या मैं कह लेती हूँ, हाँ सही है भाई, ये सही है अल आइनो फिल आइने, अल आइनो फिल आइने, आइन उनके दो मानी है, चश्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है, आइन का लफ्ज जो है जसूस, जसूस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और आइन का लफ्ज आंख में भी इस्तेमाल होता है। अब मैं कह रही तो अल आइन फिल आइन, आंख आंख में, आंख आंख में, इसका क्या मानी है? आप लोग कहेंगे कि बाजी पागल हो गई कि किस तरह अल्फाज बेहुदा क्या गैर मुफीदा कलाम ले लेता है। लेकिन माने दोनों अल्फाज तो एक है ना, लेकिन मेरा मुराद मुख्तलिफ है। क्या? अल आइन फिल आइन, अल आइन फिल आइन मतलब क्या कि जासूस जो है वो चश्मे में है, नहर में,
جاسوس جو ہے وہ چشمے میں ہے، نہر میں ہے، تو دیکھو یہ مفید کلام ہو گیا کہ نا، کہ میں نے معنی تو دو الفاظ تو ایک جیسے لائے، لیکن جو معنی میں نے مراد لیا ہے وہ الگ الگ لیا ہے، وہ الگ الگ اعتبارات میں نے الگ لیے، تو اسی وجہ سے پھر تو آپ مجھے مفید کلام تو ہی کہیں نا، غیر مفید تو نہیں گئے۔ تو اسی طرح الحقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ اگرچہ حقائق اور ثابتن یہ ایک جیسے الفاظ ہے، لیکن ان کا مراد ہم نے مختلف لیا ہے۔ وہ کسی طرح کہ حقائق سے مراد جو ہے ہم نے بحسب الاعتقاد لیا ہے، حقائق سے مراد عقیدے کے اعتبار سے، اور ثابتتن سے جو ہے نفس الامر کے اعتبار سے، نفس الامر کے اعتبار سے مراد لیا ہے۔ تو معنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جن چیزوں کے بارے میں ہم حقائقی اشیاء ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہم حقائقی اشیاء یا اشیاء ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہم مختلف ناموں سے مسمى کرتے ہیں، وہ نفس الامر میں موجود ہے۔ دیکھا، حقائق الاشیاء ثابتۃ، یعنی جن چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اشیاء ہے، وہ نفس الامر میں بھی ثابتۃ فی نفس الامر۔ حقائق الاشیاء فی الاعتقاد، حقائق الاشیاء فی الاعتقاد ثابتۃ فی نفس الامر، یہ اسی طرح ہے، یعنی جو ہمارے اعتقاد میں وہ اشیاء ہے، ہمارے اعتقاد کے مطابق جو اشیاء ہے وہ نفس الامر میں بھی ثابت ہے، وہ نفس الامر میں بھی ثابت ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اگر سمجھ نہیں تو پھر واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہو، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بار بار جو ہے دہرانے ہی سے سمجھ آتا ہے۔ امید کرتے ہو آپ لوگوں کو، دیکھو کس طرح، دوبارہ بتاتی ہوں کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق جو ہے ہم نے اس سے جو ہے اعتقاد والا اعتقاد میں جو ہم نے اشیاء کا نام جو ہم دیتے ہیں نا وہ، اور ثابتۃ جو ہے فی نفس الامر، حقائق الاشیاء فی اعتقادنا ثابتۃ فی نفس، ہمارے اعتقاد میں جو اشیاء کو ہم ثابت مانتے ہیں، اس کو وجود مانتے ہیں، وہ نفس الامر یعنی خارج، یعنی دنیا میں بھی واقعی وہ موجود ہے، دنیا میں بھی واقعی وہ موجود ہے، تو اسی وجہ سے فلا اعتراض علینا۔ جس طرح مثال کے طور پر کیا کر لیتی ہوں، ایک ہوتے ہیں موضوع، ایک ہوتے ہیں محمول، جیسے زیدن قائم، زیدن جو ہے یہ موضوع ہے، اور محمول قائم جو ہے یہ محمول ہے، تو حقائق الاشیاء یہ موضوع ہے اور ثابتۃ یہ محمول ہے، تو موضوع سے ہم نے اعتقاد والا مراد لیا ہے، اور محمول سے مراد ہم نے موضوع کیا مراد لیا ہے، فی نفس الامر مراد لیا ہے، فی نفس الامر مراد لیا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کا جو ہے ہمارے اوپر اشکال کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح واجب الوجود موجود، واجب الوجود یہ ایک اور مثال دیا ہے یہاں پر موجود بھی ہے، جس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود، واجب الوجود موجود ہے، وجود موجود ایک جیسے ہے کہ نہیں ہے، یہاں پر تکرار بھی آیا، حالانکہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے بظاہر جو ہے متحد کیا لے گئے ایک جیسے لگ رہا ہے، لیکن جو ہے یہ کیا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ واجب الوجود جو ہے بحسب الاعتقاد ہے، اور دوسرا موجود جو ہے بحسب نفس الامر ہے، بنفس الامر ہے، مطلب کیا ہے کہ جس موجود کو ہم واجب الوجود کا اعتقاد رہتے ہیں، جن وجودوں کو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی وجود کو جو ہم واجب الوجود کا اعتقاد رکھتے ہیں، وہ نفس الامر میں بھی واقعی موجود ہے، وہ نفس الامر میں بھی واقعی موجود ہے۔ دیکھو آپ، فَإِن قِيلَ، پس اگر کہا جائے فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ يَكُونُ لَغْوًا بِمَنْزِلَتِ، کہ اگر کہا جائے کہ فَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ، حقائق اشیاء کی ثبوت کا حکم لگانا، یکون لغوا، یہ کیا ہوگا، یہ لغو ہوگا، بمنزلت قولنا الامور، جس طرح ہمارے اس قول کے درجے میں الامور ثابتۃ، امور جو ہے وہ ثابت ہے، الامور ثابتۃ، امور جو ہے کیا ہے ثابت ہے۔ قلنا، تو ہم کہیں گے، جواب دیں گے، ان المراد بھی، کہ بے شک مراد سے انما نعتقد حقائق الاشیاء، کہ ہم حقائق اشیاء کے بارے میں جو اعتقاد رکھتے ہیں، ونسمیها بالاسماء، ہم ان کو نام دیتے ہیں، من الانسان، انسان کا نام دیتے ہیں، والفرس، فرس کا،
वस्समाई आसमान का, वल अर्ज़ि अर्ज़ि उमूरुन मौजूदतुन, वो ऐसी उमूर है फीना मौजूदतुन फी नफ्सिल अम्र, जो खारिज में भी मौजूद है, कमा युक़ाल, जिस तरह कहा जाता है वाजिबुल वजूदी मौजूदुन, वाजिबुल वजूदी मौजूदुन, कि हाँ अल्लाह तबारक व तआला का ज़ात के बारे में जो हमारा अक़ीदा ये है कि वो मौजूद है, मौजूदुन फी नफ्सिल अम्र, वो जो है नफ्सिल अम्र यानी खारिज में भी मौजूद है। ये फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कल से पढ़ लेंगे। ऐसा करेंगे। ये थोड़ा सा ये शरहुल अक़ाइद मुश्किल किताब है ना, तो ऐसा करेंगे कि कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह हिदायत जो है वो शुरू शुरू करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वो जो है ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि वो ये जब ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर इंसान के दिमागों पर भी, आप लोगों पर बोझ भी आ सकता है। तो इस वजह से ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और साथ में वो ज्यादा पढ़ेंगे, यानी वो 20 मिनट पढ़ेंगे, 25 मिनट पढ़ेंगे, और ये फिर इस तरह 15 मिनट जो है वो पढ़ेंगे। फिर आप लोगों के लिए आसान भी होगी और थोड़ा भी होगा रोजाना का रोजाना सबक को जब आप लोग याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसान होगी। बाकी मुझे कोई मसला नहीं है मुताले वगैरह की, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पढ़ाते तो इस वजह से आसान होते हैं। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तफा करते हैं। हदाया की भी काफी जिल्दें हैं ना? हिदाया इस तरह है, हिदाया अव्वल मुझे दिया गया था, असल में तो हिदाया की 4 जिल्दें हैं ना। जी पहला जो जिल्द अव्वल जो है किताबुल तहारत है, फिर किताबुल निकाह है, फिर किताबुल बुयुआत है, उसके बाद आखिर में वो चौथा जिल्द है। लेकिन मुझे जो है किताबुल तहारत का दिया है, हिदाया अव्वल जिल्द नंबर 1 दिया है यहाँ। तो इसी वजह से वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि खुदूरी है, खुदूरी का जो है फिर उसका तफसीलन जो है वहां पर बहस किया जाता है, तो बाकी इसकी ज्यादा मुश्किल। इसकी जो है वो ले लें, शरह ले लें इसकी हदाया हाँ की। इसकी शरह है, तवजीहुल अकायद शरह है, तवजीहुल जी अकायद है। हाँ ठीक है, और वो फिर दूसरा पूछ जो है, लेंगे जब आप शुरू करेंगे तो फिर पूछ लेंगे। हाँ ठीक है ऐसे ही है, इंशाल्लाह। चलो फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।